سوا پارہ تلاوت کیا، اور اس میں تین چار صورتیں ہم نے پڑھی۔ سورۃ الصبا پڑھا، سورۃ الفاطر پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، اور سورۃ الصافات۔ ہر صورت میں صورت کے حوالے سے اور اس کی عظمت اور شان کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ یاسین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی شروع ہو سکتی ہے کہ یاسین حضور کا نام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہو، اسی طرح دیگر صورتیں جو ہیں ان کی فضیلتیں اور ان کی شانیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا قلب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قلب جو ہوتا ہے یہ اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، اور سارا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جملہ علوم اور جملہ مسائل اور جملہ کمالات جو ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو سورہ یاسین جو ہے وہ اس سلسلے میں آخری کڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ ذرا سنیے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں، مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں اور کریں گے بھی صحیح۔ اچھا، سورۃ الصبا میں ایک لفظ آیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر کے، ہم نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے مردہ نہیں سنتے ہوئے؟ ہاں بھائی کمال ہے بھائی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مردہ زندہ ہم کرتے ہیں۔ جو آیت آپ پڑھتے ہیں ذرا اس کو بھی سن لیں، اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ اچھا، مردے زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے حبیب جو قبور میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ قرآن نہیں کہتا وہ سن نہیں سکتے، آپ نہیں سنا سکتے۔ ساری کائنات جو کام نہ کر سکے وہ رب بھی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کر کے اگر من فی القبور کو نہ سنا سکے تو رب بھی من فی القبور کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، فرمایا حبیب ہم جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں۔ اللہ جب سناتا ہے
تو من فی القبور کو بھی سناتا ہے اور من فی الصدور کو بھی سناتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اور ہم اس وقت زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بتائیں میری بات آپ کے کانوں تک کون پہنچا رہا ہے؟ اسپیکر پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی بہرا بٹھا دیا جائے، اسپیکر تو ہوگا لیکن اس کے کان تک آواز نہیں جائے گی۔ تو بھائی یہ بات تو پکی ہے، جب میں زندہ گھوم رہا ہوں اور مجھے رب سنا رہا ہے، میں مانتا ہوں زندگی میں بھی مجھے رب سناتا ہے، اور رب فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جیسے دنیا میں جسے چاہتا ہے وہ سننے کی قوت دیتا ہے اور پھر وہ سناتا ہے، جس کی سننے کی قوت چھین لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں سنا سکتا۔ تو بھائی قبر کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے قبر تک آواز، مردے تک آواز پہنچاتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا تو مردے تک آواز بھی نہیں پہنچاتا۔ چلیے ہم نے 17ویں پارے میں پڑھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اللہ کے پیغمبر قبلہ آپ نے بنا لیا، کعبہ بنا لیا، اب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو جائیں، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ندا دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو ندا دو، آؤ لوگوں حج کرنے کے لیے، سواریاں ہیں سواریوں پر سوار ہو کر کے آؤ، پیدل چل سکتے ہو تو پیدل آؤ، سب کو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں کو آواز دی، لوگوں کو ندا دی۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے، سارے علماء نے لکھا ہے اللہ نے وہ آواز پوری کائنات میں پھیلائی، وہ آواز پوری دنیا پر پھیلائی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، آؤ لوگ حج کرنے کے لیے، آؤ لوگ حج کرنے کے لیے۔ یہ ابو قبیس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے پیغمبر ابراہیم نے آواز دی، اللہ نے وہ کونے کونے تک آواز پہنچائی، شرق غرب تک آواز پہنچائی، شمال جنوب تک آواز پہنچائی، جو ماں کے پیٹ میں تھا اس تک آواز پہنچائی، جو باپ کے صلب میں تھا اس تک آواز پہنچائی۔ جو رب ماں کے پیٹ میں موجود آواز پہنچا سکتا ہے، باپ کے صلب میں پیٹ موجود آواز پہنچا سکتا ہے، تو وہ رب قبر میں موجود تک بھی آواز۔ اور قرآن یہی کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، بھائی میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں لیکن آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو قوت بخشی ہوئی ہے، سننے کی قوت اللہ نے بخشی ہوئی ہے، آپ سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی منومن مٹی کے نیچے جس کے لیے بھی چاہے وہ کیا کرے، آواز پہنچا دے، ندا پہنچا دے۔ جب ماں کے پیٹوں میں اللہ تبارک و تعالی آواز پہنچا سکتا ہے، اور باپ کے صلبوں میں جب وہ ہے اللہ جو ہے آواز پہنچا سکتا ہے، تو من فی القبور تک آواز پہنچانے میں کیا استحالہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا سورہ یاسین کا، چلیں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک بندہ شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ بندہ کون تھا اس بارے میں اختلاف ہے، وہ کون تھا بندہ جو مدینہ کے، شہر کے، آبادی کے اس کونے سے، مضافات سے بھاگتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اقصائے مدینہ سے وہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کیا کہا، یسعیٰ، بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر کے یہ کہا
کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اللہ اکبر، وہ جو بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا اے قوم، پیغمبروں کی پیروی کرو، نبیوں کی پیروی کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ دیکھیں نبیوں کا پیغام سنانے کے لیے وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، پھر اس نے بتائیں کیا کہا، اس نے یہ کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس کے بعد فرمایا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، فرمایا تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو تمہیں دین تبلیغ پر اور تبلیغ کرنے پر، دین پہنچانے پر، قرآن پہنچانے پر، اللہ کا فرمان پہنچانے پر تم سے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتے۔ لا یسألکم اجرا، تم سے وہ کوئی سوال نہیں کرتے کہ تم ہمارے گھر بھر دو، وہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتے کہ تم ہمارے پاکٹ بھر دو، ہمارے مال اور گھر بھر دو۔ فرمایا نہیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، فرمایا سنو، یہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، اے بندے نے کہا تھا پیغمبروں کی پیروی کرو، نبیوں کی پیروی کرو، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کے پاس کچھ ہے بھی صحیح، فرمایا وہم مہتدون، ہدایت سے بھرپور ہے، اللہ کی ہر نعمت سے بھرپور ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت ان کی سواری ہے، ہدایت ان کی سواری ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرے یار کے صحابہ ہیں، میرے یار کے فرمانبردار ہیں، یہ تو ہدایت پر سوار ہیں، متمکن ہیں، ہدایت ان کی سواری ہے، کامیابی ان کی سواری ہے، اور کامرانی ان کی سواری ہے۔ اللہ کے بندے، جس نبی کے امتی ان کی سواریاں ہدایت ہو، ان کی سواریاں برکت ہو، ان کی سواریاں خیر ہو، وہ مصطفیٰ کے قبضے اور مصطفیٰ کے ید رحمت میں کیا کیا نہیں ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور رب کعبہ کی قسم، نعمت کوئی بھی ملتی ہے دیتا رب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیتا رب ہے، پانی رب کا ہے، پلاتا مصطفیٰ ہے، نعمتیں رب کی ہیں، دلاتا مصطفیٰ ہے، کوثر رب کی ہے، پلاتا مصطفیٰ ہے، سب کچھ رب کا ہے، دیتا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد